اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بلندر نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے فرش ادا پر آئے. دیکھیں خود چونکہ ہم متصل ہو جائیں گے اب شب جمعہ سے، خود شب جمعہ کے لیے حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس کا فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی. علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسے ہے کہ جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، وہ یہ کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ فضیلت کہ جو پہلے سے مسلمانوں کی نگاہوں میں اسٹیبلش تھی، اس فضیلت کو جوڑ دیا علی بن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ. یہ تقریباً ایک مجلس کا موضوع ہے. شب جمعہ کی عظمت کے پہلے سے سارے مسلمان قائل تھے، تو حضور نے کہا کہ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. کعبے کی فضیلت ہر مسلمان اس سے واقف بھی تھا، اس کا اعتراف بھی کرتے، سارے مسلمان کعبے کی عظمت کے قائل ہیں. تو یا علی مثل ہوگا مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن بہرحال ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ذکر و علی نے بادہ بھی ہے. تو یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کعبہ کہتے جائیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے جائیے تو آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. یا علی رمضان المبارک کی عظمت کے سارے مسلمان قائل. فضل شہر رمضان علی سائر شہور کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے کہ جیسے مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کے ہر مسلمان قائل ہے. تو جو آپ کی اس طرح سے کہ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. تو ہر وہ فضیلت کے جو آلریڈی مسلمانوں کی نگاہ میں اسٹیبلش تھی اسے رسول اللہ نے جوڑ دیا مولا علی کی فضیلت کے ساتھ، تاکہ آپ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو. سورہ قل هو اللہ احد یا علی مثلوں کا فی الناس کا مثل سورۃ توحید فی القرآن. علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں. یا علی تو کیونکہ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے. ایک تہہ قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد معمولاً الحمد کے بعد جو ہدیہ کیا جاتا ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، وہ سورہ قل هو اللہ احد کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ ایک تہائی 3 مرتبہ تلاوت سے پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کی خدمت میں. اس طرح سے حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں. آپ کی محبت بھی 1/3 ہے. 1/3 اس طرح سے کہ جو دل میں محبت رکھے اس کا 1/3 ایمان ہے، جو عمل سے اظہار کرے اس کا 2/3 ایمان ہے، جو زبان سے بھی کہہ دے اقرار کرے اس کا پورا ایمان. یا علی
تو اس طرح سے شب جمعہ کی عظمت کو جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ. تو شب جمعہ خالی شب امام حسین نہیں ہے، شب علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، اور خاص طور پر شب جمعہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی احادیث ہمارے پاس فراوان ہے. اب عبداللہ الحسین کے لیے تو ہے ہی، اور شب جمعہ خود امیر المومنین السلام کی زیارت کی جو عظمت ہے وہ بھی ایک جداگانہ حیثیت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو ذہن میں رہے. اور خود یہ جو نام ہے امام علی علیہ السلام ہے، میں ایک چونکہ آگے دعائے کمیل تعلیم کردہ مولا علی علیہ السلام ہے، تو خود یہ نام مولا علی علیہ السلام یہ ایک بہت عظیم الشان وظیفہ ہے. اس لیے کہ 5ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مسموک تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کبھی ما تک نبی، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ اس نے کہا علی. جیسے ہوتا ہے کسی کا نام مثلا جعفر صاحب میں گھر میں راجہ میاں کہتے ہیں، چنو بھائی منو بھائی وغیرہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے. عربوں میں کنیت ایک ہوتی. کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا محمد. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ اس نے کہا علی. امام علیہ السلام نے کہا کہ لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، اگر تیرا نام محمد ہے، پکارتے علی سے، تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا. تو جو مل کے صلوات دے دے نام محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. تو خود نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام یہ چلتی پھرتی اعوذ باللہ ہے، سمجھ لیں، بنفس نفیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، یعنی جیسے ہی آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام مولا علیہ السلام لیتے ہیں، گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کر رہے ہیں. شیطان خود بہت دور ہو جاتا ہے اس نام سے. تو اس لیے ہم خود اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، کیونکہ دعائے کمیل سے میں متصل ہو رہا ہوں، گناہوں کی مغفرت کے لیے یہی خود ایک بہترین وظیفہ ہے کہ اگر کوئی دل سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور خالی یا محمد و یا علی کی تسبیح نکال لے. جیسے دعائے فرج میں الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعليك المعول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وعلى محمد ولي الأمر الذين فرضت علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلة وفرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او اقرب. ہماری مشکل کو پروردگار تو ایسے آسان کرتے کہ اتنی جلدی اتنا قریب کلمح البصر، جیسے کہ آنکھ کا پلک جھپکنا ہو، بلکہ او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی پہلے کس ذریعے سے؟ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. یہ خود مستقل ایک وظیفہ ہے، پورا وظیفہ ہے، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. ایک آپ کے ذوق کے سماعت کے لیے جملہ بھی کہہ دوں کہ کیونکہ بہرحال ایک سوال تھا اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے بار بار کہ یہ جو ڈائریکٹ آپ پکار رہے ہیں یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اور ان سے اپنی مشکل کو حل کروا رہے ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہو رہا کہیں؟ تو اس پہ میں نے مختصر نہیں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ شرک ہے تو باقی باتیں تو چھوڑیں. اگر یا محمد و یا علی کہنا اور ان کو پکار کر، ظاہر کوئی انہیں خدا سمجھ کے نہیں پکار رہا ہوتا، عبد خدا سمجھ کے پکار رہے ہوتے ہیں، وسیلہ سمجھ کے پکار رہے ہوتے ہیں. یہ ہر شیعہ کے ذہن میں ایسا ہی ہے. تو اگر یہی پکارنا اس سے شرک ہوتا تو سب سے بڑا مشرک تو وہ ہو گیا کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہائے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک مل کے صلوات میں دو نام ہے در کر اللہم صلی علی. ورنہ تو اصولاً یہ کہنا چاہتا کہ اللہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر یہ پھر کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کا طریقہ رہا. جی، کیونکہ اگر خیبر میں علی نہ ہوتے تو 40واں ہو چکا ہوتا ہے ان کا، 39 ڈیز تک تو مسئلہ حل ہو نہیں رہا تھا. جی، تو پھر اس وقت بھی تو علی بن ابی طالب بھی تھے نا مدد کے لیے، کیونکہ علی عبد خاص خدا ہے اور وسیلہ خدا ہے. وہ کیونکہ میں نے کہا یا میں ازائیں تو یہ ذکر ہونا ضروری ہے، پھر میں متصل ہوں مصائب سے. وہ ہم تو ماؤں کی لوریوں میں سنتے رہے اور ہم اسی طرح سے بڑے ہوئے کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اور اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو یا علی. تو علی تو عبد خاص خدا ہے.
بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ استاد میٹھی کے فقرے ہیں، اور کسی نے جواباً بھی یہ کہا تھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، اور اطراف پیمبر تو سبھی تھے موجود، چلو خیبر نہ سہی کچھ تو اکھاڑا ہو۔ جی ایک صلوات کا تو بنتا ہے ہم برائے علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام محمد علیہ۔ تو بہرحال ہم انہیں پکارتے ہیں خاص وسیلے خدا سمجھتے ہوئے، جو کہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے نا، جو کہ قرآن نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ بس میں تو پھر ان کا نام کسی کو استعمال کر لیتے، لیکن جب چونکہ علی بن ابی طالب ناد علی مظہر اللہ چاہے یہ دعاؤں اللہ کا فرنا ہے، کل ہم و غم، ہر ہم، ہر غم، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی وہ دور ہو جائے، سین جلی فوراً ہی چلی جائے گی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ خود بخود ایک وسیلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک، نام اسم مبارک علی بن ابی طالب السلام پہ کبھی انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے کوئی بات کریں گے۔ اور چلو صاحب آپ کا شکریہ، اب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ عزت افزائی ہے۔ اور ایک جملہ اسی طرح سے متصل کرتے ہوئے، مشکل کشائے کائنات ہے علی، اور علی ابن ابی طالب السلام کے خانوادے نے ہمیں ایک درس دیا ہے دعا کے بارے میں، کہ جب دعا کرو دوسروں کو پہلے یاد رکھو اور پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اور یہ ادب ہمیں آپ کو روایات میں تو ملے گا، خود علی کی پوتی سکینہ نے ہمیں بازار کوفہ اور شام میں سکھلایا کہ جب ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میرے محترم بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی۔ دو مرثیے لکھے مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی سکینہ کے حوال پر، ایک قبل شہادت کے حوال، ایک بعد شہادت کے حوال۔ جب غل ہوا چراغ حرم قید شام میں، یہ بعد شہادت کا مرثیہ ہے۔ تو یہ بی بی دیکھا کہ مومنہ عورت دیکھ رہی ہے کہ ایک بچی کے چہرے پہ تماچوں کے نشان بہت ہیں، اور وہ اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہے، پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی پھوپھی اماں؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام تو عصر عاشور پہ شہید ہوئے، تو حوض کوثر پہ سیراب ہوئے ہوں گے دست مبارک حیدر کرار سے۔ تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام شہدائے کربلا وہ عصر عاشور تک پیاسے تھے، لیکن سکینہ کب تک پیاسی تھی کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں اتنا پانی تو مل گیا جو جسم و جان کے رشتے کے لیے ضروری، لیکن پیاسی کب تک رہی مسلسل خدا جانتا ہے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ بہرحال وہ مومنہ عورت تھی، اس کا دل بھر آیا، فوراً گئی کوزے آب لے کر آئی۔ میں چاہتا ہوں آپ کی اور ہماری آنکھیں تھوڑی نم ہوں تو پھر دعا شروع کریں گے، تاکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مولا علی کی ذکر سے دعا شروع ہو۔ وہ فوراً پانی لے کر آئی، کہ بی بی یہ پانی پی لو، پانی پینے کے ساتھ میری کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا۔ آئے ہائے، اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہیں، چونکہ مشکل کشا کی پوتی ہیں، گویا بی بی نے زبان حال پڑھ رہا ہوں، روایت کا مفہوم یہ گویا بی بی نے فرمایا ہو کہ پہلے دعا کروں گی پھر پانی پیوں گی، اگر بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری دعا ہے کہ جیسے تم یتیم ہو نا اللہ میرے بچوں، شب جمعہ سے متصل ہے، کہ جیسے تم یتیم ہوئی اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کر، جیسے تم اسیر ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کر۔ سکینہ نے ننے ننے ہاتھ بلند کیے ہوں، پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے میں یتیم ہوئی ہے تو اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے میں اسیر اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ اچھا کوئی اور دعا بھی ہے؟ ایک دعا یہ کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کبھی بھی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ تمہیں خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا مولا حسین، مدینہ میں میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ رہتی۔ کہا کہ اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی خدمت کی ہے، میں کیسے نہیں پہچان؟ اور یہ بازار اس لائق نہیں کہ تو میری بیوی کا نام لو، میری بیوی کا۔ ایک مرتبہ شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ،
तूने कहा पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब तेरे शहर में कैदी बनकर आ गई और वो देख लो कहने लगा पर हुसैन का सर बुलंद। उम्मे हबीबा ने बीबी को देखा, सवाल किया बीबी आप कूफा के बाजार में, बताओ आप पास कहाँ रह गए? या अबुल फजल अब्बास, अब्बास होता तो सकीना को तमाचा लगा, अब्बास होता तो ज़ैनब की चादर लची नहीं जाती। परवरदिगार बस हम इस लायक नहीं है कि हम तेरी बारगाह में खुद से आ सके, नाम इमाम हुसैन का वसीला जिसकी आंखों में है। इसलिए कि असहाब का तरीका यह था कि अगर उन्हें कोई चीज मांगनी होती थी, रसूल अल्लाह से समझते थे कि हम इस लायक काबिल नहीं, इस्तेहकाक नहीं रखते, तो इमाम हुसैन को गोद में लेकर आते थे। जब रसूलुल्लाह हुसैन को देखते थे तो रद्द नहीं फरमाते थे किसी को। बस हम भी नाम इमाम हुसैन पर आंखों में आंसू लेकर ऐ परवरदिगार तेरी बारगाह में हाजिर हैं। और मैं इन जुमलों को पढ़ता हूँ, आपसे गुजारिश है कि साथ साथ इसे पढ़ेंगे तो एक इज्तिमाई दुआ का सवाब भी मिल जाएगा। 40 मोमिनीन एक साथ कहीं पढ़ें दुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास नजर करम, नजर रहमत होती है। और आखिर में कुछ मसाइब का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै वबिक़ुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शै वख़ज़अ लहा कुल्लु शै वज़ल्ल लहा कुल्लु शै वबिजबरूतिका अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शै वबिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै वबिअज़मतिका अल्लती मलअत कुल्ल शै वबिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ल शै वबिवजहिका अल-बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्ल शै वबिअस्माइका अल्लती मलअत अरकान कुल्ल शै वबिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्ल शै वबिनूरि वजहिका अल्लज़ी अज़ाअ लहू कुल्ल शै या नूरो या कुद्दूस या नूर माशाअल्लाह या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाह तुझे तेरी रहमत की कसम, तेरी कुदरत की कसम, तेरे अजीम नामों की कसम, तेरे नूर की कसम, ऐ सबसे पहले ऐ सब आखिरों से आखिर, ये सारी कस्में क्यों खाई हैं? इन जुमलों को कहने के लिए अल्लाहुम्मा ग़फिर लियज़्ज़ुनूब लती तहतिकुल इसाम। अल्लाहुम्मा ग़फिर लियज़्ज़ुनूब लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाह उन गुनाहों को माफ कर दे जो इज्जतों को खत्म कर देते हैं, उन गुनाहों को माफ कर दे जो मुसीबतों को नाजिल कराते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फिर लियज़्ज़ुनूब लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाहुम्मा ग़फिर लियज़्ज़ुनूब लती तहमिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फिर लियज़्ज़ुनूब लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीयतिन अख़तातुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल ख़ाज़िन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिआ
وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومة. تیری حکومت سے باہر جانا ممکن نہیں ہے پروردگار. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے، ولا لقبائحی ساترا، اور میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک. سب مل کے چلیں اللہ کی بارگاہ میں. ظلمت نفسی ظلمت نفسی ماشاءاللہ وتجرأت من جہلی. اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جہالت کی وجہ سے بڑی جرأت کر دی. وسکنت الی قدیم ذکرک لی، اور میں سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو پہلے بھی مجھ پر احسان کرتا آیا ہے. ومنک علی، کیا احسانات اللہ کے، کیا کیا یاد کریں. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا، کہ کتنی برائیوں کو تو نے چھپا کے رکھا. وَكَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ، اور کتنی بلاؤں کو دور کر دیا. وَكَمْ مِنْ عِسَارٍ وَقَيْتَ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، اور کتنی وہ خوبیاں جن کا میں مستحق بھی نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دیے. اللہم عظم بلائی، تو بس اے میرے اللہ اب میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے. وَعَفْرَتَ بِي سُوءُ حَالِي، اور میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے. وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي، اور میرے نیک اعمال بہت کم ہے. وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بَعْدُ عَمَلِي وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعلي. عجب جملہ ہے کہ میں تیری عزت کا سوال کر کے تجھ سے کہتا ہوں کہ وہ میرے برے اعمال جو میں نے تنہائی میں کیے ہیں وہ میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنے. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سری، اور میرے جن چھپے رازوں سے تو واقف ہے انہیں ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا. ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي، اور وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں کیے ان پر عذاب دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا. وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. امام زین العابدین السلام ہمیں سکھلانے کے لیے صحیفے سجادی میں ایک دعا. پروردگار اگر میرے گناہوں کا علم میرے والدین کو ہو جائے تو مجھے آگ کر دے، اگر میرے دوستوں کو ہو جائے تو مجھے سلام نہ کرے، اگر میری اولاد کو پتہ چل جائے. امام معصوم عصمت مطلقہ پر ہیں، یہ ہمیں سکھلانے کے لیے. مولا کہتے ہیں ایسے اللہ کو پکارو. اور اگر میرے بچوں کو یہ علم ہو جائے تو میرے ساتھ رہنا پسند نہ. آپ تصور فرمائیے گا، میں اپنے آپ کے لئے اللہ جانے تنہائی میں کیا کچھ انسان کر لیتا. اگر یہ سب کچھ سامنے ہو جائے تو ہم شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہ پائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیب چھپا کے رکھتا ہے. بس یہی کام کاش ہم بھی کر لیں کہ اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے نہ پہنچائیں اسے آگے، چھپا کے رکھیں. اس لیے کہ جو ایک عیب دنیا کے چھپا لے کسی کے، اللہ 70 عیب قیامت میں اس کے گناہ چھپائے گا. اللہ اکبر.
وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَؤُوفًا. تو بس ہر حال میں تیری حمد کرنا واجب ہے. وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا. إِلَٰهِي وَرَبِّي مَن لِّي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَالنَّظَرَ فِي أَمْرِي. إِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وعلزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي. تو بس اے پروردگار بالآخر میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں. کب آیا ہوں؟ بعد تقصیری گناہ کرنے کے بعد وإسرافی علی نفسی اور اپنے نفس پر ظلم کے بعد بالآخر آ گیا ہوں. کیسے آیا ہوں؟ معتذران نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري. میری بدحالی پر رحم فرما. وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعفا بدني يا رب ارحم ضعفا ورقت جلدی اور میری جلد کی فرسودگی پر ودقت عظمی اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر رحم فرما. یا من بدأ خلقی وذکری وترمیتی وبری. وہ اللہ جس نے مجھے یاد رکھا ہمیشہ اور میری تربیت فرمائی اور میرے ساتھ نیکی کی وتغذیتی اور میری غذا کا اہتمام کیا. حبنی ابتداء کرم تو بس جیسے تو پہلے کرم کرتا ہے وصالف بر کیا بھی تو اپنا کرم جاری و ساری فرما. یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من طوى علیہ قلبی من معرفتک ولہج به لسانی من ذکرک واعتقده ضمیری من حبک وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضعا لربوبیتک. حیات انت اکرم من لن تضیع من ربیت. تو اس سے بہت کریم ہے کہ تو ایسے شخص کو ضائع کر دے جسے تو نے خود پالا ہو. او تباعد من لجنیت تو ایسے شخص کو دور کر دے جسے تو نے خود بلایا. او تشرد من راویت او تسلم الى البلاء من کفیته ورحمت. ولیت شعری یا سیدی وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم منك حتى صارت خاشعة وعلى جمار حست إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك. سب مل کے پکاریں گے یا کریم یا رب یا کریم. ایک
एक मर्तबा और करीम परवरदिगार या करीम या ज़अफ़ी, तो मेरी कमजोरी से वाकिफ है। अन क़लीलिम मिन बलाइ दुनिया व उक़ूबातिहा, कि मुझ में दुनिया की छोटी छोटी तकलीफें सहने की भी ताकत नहीं है। वमा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिह अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउ व मकरूह क़लीलुम मक्सूह यसीरुम बक़ाउ, जबकि उनकी मुद्दत बहुत कम होती है। कसीरुम मुद्दतो फकैफ़ इह्तिमाली लिबलाइल आखिरा, तो बस मैं आखिरत के तवील अज़ाब को कैसे सह सकूंगा। व जलील वक़ूइल मकारिह फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतो व यदूमु मक़ामो व ला युख़फ़फ़ु अन अहलिhi लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला लिग़ज़बिका व इंतिक़ामिका व सख़तिक व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्ज़ या सय्यदी फ़कैफ़ अली, तो बस मेरा क्या हाल होगा जबकि मैं कौन हूँ। वाना अब्दुका ज़ईफ़ुल ज़लील अल हक़ीरुल मिस्कीनुल मुस्तकीन या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लय्यल उमूर इलैका अश्कू व लिमा मिन्हा अज़ज्जु व अबकी लिअलीमिल अज़ाबि व शिद्दति अमनतुल बलाइ व मुद्दति फलइन सय्यरतनी लिलउक़ूबात मअ अअदाइक व जमअत बैनी व बैन अहल बलाइक व फर्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक फहबनी या इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी सबरतु अला अज़ाबिक फकैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक, मैं तेरे अज़ाब पर सब्र भी कर लूं तो तुझसे जुदाई पर कैसे सब्र करूं। वहब्नी सबरतु अला हर्रि नारिक फकैफ़ अस्बिरु अनिन नज़र इला करामतिक अम कैफ़ अस्कुनु फिन्नार व रजाई अफ़्वुक फबिइज़्ज़तिक या सय्यदी व मौलाया उक़सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ा लाज़ज्जन्ना इलैका बैन अहलिहा ज़जीजल आमिलीन वला अस्रुखन्ना इलैका सराखल मुस्तस्रिखीन वला अबकियन्ना इलैका बुकाअल फाक़िदीन वला उनादियन्नका ऐन कुन्ता या वलियल मोमिनीन, अगर तूने क़यामत में मुझे इजाजत दी तो मैं तुझे ऐसे पुकारूंगा कि या गायत आमालिल आरिफीन या ग़ियासल मुस्तगीसीन या ग़ियास, सुभान अल्लाह। एक मरतबा और मिलके कहेंगे या ग़ियास या ग़ियासल मुस्तगीसीन या हबीब क़ुलूबिस सादिक़ीन व या इलाहल आलमीन अफ़तुराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मअु फ़ीहा सौत अब्दिन मुस्लिम सुजना फ़ीहा बिमुखालफ़तिही व ज़ाक़ तअम अज़ाबिहा बिमअसियतिही व हुबिस बैन अत्बाक़िहा बिजुर्मिही व जरीरतिही व हुवा यज़ज्जु इलैका वजीज़ मुअम्मिलन लिरहमतिक व युनादीका बिलिसान अहल तौहीदिक व यतवस्सलु इलैका बिरुबूबियतिक या मौलाया फकैफ़ यबक़ा फिल अज़ाब व हुवा यरजू मा सलफ़ा मिन हिल्मिक अम कैफ़ तुअलिमुहु अन्नार व हुवा यअमुलु फ़ज़लका व रहमतक अम कैफ़ युहरिक़ुहु लहीबुहा व अंत तस्मअु सौता व तरा मकाना अम कैफ़ यश्तमिलु अलैहि ज़फ़ीरुहा व अंत तअलमु ज़अफ़ा अम कैफ़ यतक़ल्क़लु बैन अत्बाक़िहा व अंत तअलमु
الصدق أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقتى لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفيها هذه الساعة پروردگار اسی رات بلکہ اسی لمحے میں بخش دے کیا کیا بخش دے کل جرم اجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير انزلت وہ خیر جو تو نازل فرما اس میں میرا نصیب اور حصہ قرار دے او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفر او خطأ تستر یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولائی و مالک رقی یا من بیدہی ناصیتی ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا علیمن بغلی و مسکنتی ہے وہ جو میرے فقر و فاقہ کو جانتا ہے یا خبیرن بفقری و فاقتی یا رب یا ماشاءاللہ یا رب یا رب یا سبحان اللہ أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا يا الله میری دن اور رات کے اوقات کو اپنے ذکر سے معمور فرما دے وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي اے میرے سید و سردار یا من علیہ معولی اے وہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا من علیہ شکوت احوالی اے وہ اللہ کے جس کی خدمت میں اپنا حال بیان کر سکتا ہوں سب مل کے کہنا یا رب یا
آخری یا رب دعا یا رب یا رب، جیسے علی نے پکارا تھا اور مل کے یا رب یا قو علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا فرما، واشدد علی العزیمت جوانحی، اور میرے دل کے ارادوں کو مضبوط فرما، وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی المبادرین واشتاق الی قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم ذلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك وعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، میں نے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا، فبعزتك استجب لي دعائي، تو تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے میری دعاؤں کو مستجاب فرما، وبلغني منایا، مجھے اپنی امیدوں تک پہنچا دے، ولا تقطع من فضلك رجائي، اور مجھے نا امید نہ فرما، واکفنی شر الجن والانس من اعدائي یا سریع الرضا یا سریع. ماشاءاللہ تو اپنے عروج پر ہے، مل کے ایک مرتبہ اور یا سریع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جانے، اپنے اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں. فإنك فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا، اے وہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ شفا، اور جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، وطاعتہ غنا، اور جس کی اطاعت دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. ارحم من رأس مالہ الرجا، اس پر رحم کر جس کی واحد امید گریہ ازاری ہے. وسلاحہ البکا یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا يعلم، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. صلی علی محمد و آل محمد، تو درود سلام بیج محمد و آل محمد پر. وفعل میما انت اہلو، وصلی اللہ علی رسول والائمت المیامین من اہل وسلم تسلیما کثیرا. اللہ کا شکر ہے اس نے عرش عزا پر ان غم کے ایام میں ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ جیسے علی نے پکارا تھا اپنے رب کو ویسے پکارے. شب جمعہ سے بالکل متصل ہونے والے ہیں. ایک علی کی دعا پڑھی ہے، ایک علی کے مصائب کا ذکر سن لیں. وہ علی کہ بوڑھے باپ کے لیے اس جوان کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل تھا. کوفہ کے بازار میں ایک بار کھلی رکھیے گا اگر ہو سکے تو یہ والی. کوفہ کے بازار میں عیسائی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھیں خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ. اگر بی بی ام لیلہ پوچھ لیں کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو.
शब जुमा मंसूब है शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम। अभी 40 के ज़ायरीन के लिए खिदमत में हदिया भी पेश किया जाए। देखो मैंने सख्त से सख्त लोगों को करबला में भी मकाम अली अकबर पर कोई जब्त नहीं कर पाता, जहाँ एक बूढ़े बाप ने जवान के कलेजे से बर्छी कमल की या अबा अब्दुल्लाह हुसैन या अबा अब्दुल्लाह। अजीजों, एक जैसे चलेंगे ना 40 पर कितने ज़ायरीन पैदल चलेंगे, जो नहीं भी जा सकेंगे वो हसरत लेकर यहाँ दिल में दुआ करेंगे, उन्हें देखकर आंसू बहाएंगे। मुल्ला अब्बास माज़न दरानी शब जुमा थी, जाते थे अपने मकाम से पैदल जाते थे करबला। आज तो इतने मौक़िब लगे होते हैं ना, उस पर वो तन्हा कोई मौक़िब भी नहीं होता था, अपने शहर से जाते थे। और एक मैं आपको बताऊं, सद्दाम का जब डाउनफॉल था तो फिर बहुत से लोग उस पर जाते थे, हालात बड़े ख़राब थे। तो मुझे खुद कुम के एक तालिब इल्म ने बताया कि आपने देखा कि एक बूढ़ा इराकी पहाड़ों के ऊपर रास्ते से असा के सहारे से या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहता हुआ जा रहा है। तो हमने कहा कि तुम्हें खबर नहीं हो सकता रास्ते में मर जाओ? तो हो सकता है, हाँ। कहता है हो सकता है मर जाऊं, लेकिन मैंने सुना है उलमा से कि जो हुसैन की ज़ियारत पर जाए और रास्ते में मर जाए तो फिर हुसैन उसकी ज़ियारत को आया करता। अब्दुल्ला आप करीब। कहते मैं शब जुमा पहुंचा अब अब्दुल्ला हुसैन के हरम में, जो हम मुत्तसिल होने वाले थे। कहते मैं मौला की खिदमत में पहुंचा। हम में से हर एक की यही कैफियत होती है दिल की, जब यहां से जाते हैं ना तो कितना सोच के जाते हैं, मौला से ये मांगेंगे, वो दुआ तलब करेंगे, वो हाजत। लेकिन जब पहली हाजिरी होती है तो मुझे बताओ कुछ होश रहता है किसी? तो कहते मैंने मौला की खिदमत में कहा, मौला अदब भी यह है कि अगर किसी की खिदमत में जाओ, कोई तुम्हें हाजत भी हो, तो अगर उसके घर में मैयत हुई हो तो पहले मैयत का पुरसा देते। लेकिन मौला अगर एक मैयत हुई हो तो एक पुरसा देते। जी जी, जो शामिल गिरिया होते जा रहे अपने दिलों को करबला बैनुल हरमैन पहुंचा सकते हैं। एक तरफ अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। मैंने कहा मौला, लेकिन जिसने एक दिन में 72 जनाजे उठाए हो, तो मेरी समझ में नहीं आता किसके शहीद का पुरसा पेश करूं। क्या अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा दो, या अली असगर के जख्मी गले का पुरसा दो, या सकीना को लगते हुए तमाचों का पुरसा? मुल्ला अब्बास कहते हैं मौला मेरे पास मरसी की किताब है, मैं किताब खोलता हूं, जिस शहीद का मरसी आ गया वो पढ़ दूंगा। तो जैसे ही किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसी सामने आ गया। कहते मैंने पढ़ना शुरू किया। वो कितना सख्त वक्त है उस बूढ़े बाप पर कि जब जवान बेटा उसे छोड़ कर अकबर को ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो। अब तो पलट कर देखा बूढ़ा बाप आहिस्ते आहिस्ते हुसैन पीछे आ रहे थे। कहा बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा। कहा तेरा भी को तो जैसा जवान बेटा। खुदा की आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा। ये कल सुनाऊंगा इमाम हसन की मजलिस में कि बुलंद आवाज से रोने का क्या बात है। अब्बास कहते मैं मसाहिब पढ़ रहा था, देखो कुछ काम ऐसे जब वक्त अकबर के लाशे पर हुसैन उठते थे फिर गिरते फिर उठते थे, कहते थे उदू नहीं आ बोलैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दो, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं। हुसैन पहुंचे हुसैन ने अपना चेहरा अकबर के चेहरे कहला दुनिया बाद कलफा, बेटा तेरे बाप दुनिया की जिंदगी में बेटा इतनी मेहरबानी बूढ़े बाप पे कर, तुम्हें लेकर चलो। अकबर ने एक हाथ हुसैन के गर्दन दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया कि बेटा दूसरा हाथ ये मेरे गर्दन में। का बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं था। का बेटा मैं साबिर बाप हूं, अब जो हाथ हटा बर्छी का टूटा हुआ हुसैन ने अकबर को जमीन में रखा। ये सवाल हाल है, लेकिन जब हम मदद को मौला अली को पुकारते तो क्या हुसैन ने नहीं कहा होगा बाबा
ایک منزل پر آ گیا بس ملا عباس کہتے ہیں میں مصائب پڑھ رہا تھا شہزادے کے، اس کے بعد شب جمعہ تھی، میں اپنے گھر پر آیا، تھوڑا سا آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں ابا عبداللہ حسین کو دیکھا۔ مولا نے کہا کہ اے ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں آ کر علی اکبر کا پرسہ دیا مجھے۔ جب مازندران واپس جانا تو وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا۔ یہ جتنے ظاہر جا رہے ہیں جو خدمت کرنے والے، کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، آپ اسے سلام کہہ رہے؟ کہ مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو میرے عزاداروں کی چوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا، اسے جا کے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھ۔ میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ ماتم کا مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی، جب سے تو نے اکبر کے مسائل پڑھی فاطمہ کو غشا گئے، دادی اپنے پوتے کے مسائل دو جملے مرثیے کے خدمت ہو جائے گی۔ کہتی تھی ماں خومری میت سے لپٹ کر، میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے بہت جملوں کو سنا، جب اکبر کا لاشا آیا تو ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرح سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف گرتی تھی، کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے۔ سب کو یاد ہے، مل کے کہنا، کہتی تھی یہ ماں بری میت سے لپٹ کر، ایک بند پڑھتا ہوں ماتم کریں گے ساتھ میں، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں یاد سے لپٹ کر، علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے ستمگر، ماں دے گی صدا علی اکبر، اکبر چھن جائے گی چادر، ہائے مل کے ایک بار کہتے ہیں نا، کہتی تھی یہ ماں یاد سے لپٹ کر،